أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، قرآن پاک کی جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے خطبے کے دوران، وہ چوتھا پارہ سورہ نساء کی پہلی آیت شریفہ ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا، اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو اس اللہ سے ڈرو، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، جس نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا فرمایا اور اسی سے تمہارا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی کے ذریعے بہت سے مردوں کو اور بہت سے عورتوں کو پیدا فرمایا۔ اس اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، آگے پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو جو کہ تم اس کے ذریعے سے سوال کرتے ہو اور اسی کے لیے تم صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، آگے اللہ رب العزت اپنی صفت بیان کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل کو جاننے والے ہیں، تمہارے ہر عمل کے نگہبان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو باتیں بہت خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک اللہ سے ڈرنا، دوسری بات اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے وہ نکاح اور نکاح کے بعد کی زندگی کا اللہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، یہ دونوں بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے۔ ان کے بعد تیسری شخصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں ان کی موجود تھیں حضرت مریم۔ ان کے علاوہ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں وہ ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے، ایک عورت اور ایک مرد کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا
ہر کام کا ایک طریقہ اللہ ایجاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس کام کو چلاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہیں، اسباب کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، پھر بھی دنیا دار الاسباب ہے، دنیا میں اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت بھی بندوں کو سمجھانے کے لیے ہر چیز کے لیے ایک سبب پیدا کر دیا۔ اس میں سے ایک چیز انسان کا وجود کیسے ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے انسان کا وجود ہوتا ہے، اور اسی کو شریعت کی زبان میں، قرآن حدیث کے الفاظ میں نکاح اور ازدواجی زندگی کہا جاتا ہے۔ نکاح انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ نکاح کے بعد کی زندگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ نکاح انسان کی ضروریات میں آتی ہے، اور عبادت تو ہے ہی، اللہ کے نبی کی سنت تو ہے ہی، لیکن نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کر کے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لو۔ تو نکاح کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں آدھا ایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میں صرف ایک چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ نکاح ہونے کے بعد ایک مرد اور ایک عورت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جائز طریقے سے، اس کے بعد ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، اس کے بعد بچے ہوئے بچوں کے حقوق ادا کرنا، بیوی کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، بیوی کو اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ شوہر پر بھی خاندان کی کچھ جو ہیں ذمہ داریاں آتی ہیں، بیوی پر بھی اپنے خاندان کی کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، اور اپنے آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ آج کل نکاح بہت سے ہو رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ وقت پر اگر بچے بچیوں کے نکاح نہ کی جائیں تو پھر جو ہے اس کی وجہ سے جو بیماریاں معاشرے میں پھیلیں گی، جو برائیاں معاشرے میں پھیلیں گی، اس کے لیے کوئی ہم جو ہے سد باب قائم نہیں کر سکتے، کوئی جو ہے ایسی چیز ہم پیدا نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ان برائیوں کو روکا جائے۔ اور حدیث کو دیکھیں گے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب بچے بالغ ہو جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دو، یہ حدیث ہے۔ لیکن آج کل جو ہے اس چیز کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہم کو بہت ساری چیزیں جو ہیں آڑے آتی ہیں، مانے بنتی ہیں، کچھ جو ہیں ملک کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ جو ہے ملک کے قوانین ہوتے ہیں، اور ہر علاقہ دوسرے علاقے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ علاقے کے بچوں کے اندر بچپن سے ہی طاقت اور قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ بچوں میں جو ہیں جوان ہونے تک وہ بچے کمزور ہوتے ہیں۔ تو علاقوں کے اعتبار سے، ملکوں کے اعتبار سے کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن اتنی تو بات مسلم ہے کہ بچے جب نکاح کے قابل بن جائیں تو ان کا جوڑا کر دیا جائے۔ اب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ وہ زندگی معاشرت میں آتی ہے۔ معاشراتی جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز گھر کی اندرونی زندگی ہے۔ شریعت ہمیں جو ہے ہر چیز کا طریقہ بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں گے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں گھر کے باہر کی زندگی کا طریقہ بھی ملے گا، اور گھر کے اندر کی زندگی کا طریقہ بھی ملے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی
صرف اللہ کے نبی نے جو ہے گھر کے باہر کی زندگی کا طریقہ بتا دیا، اندر کی زندگی کا طریقہ نہیں بتایا، ایسا نہیں ہے۔ امہات المومنین کا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا، آپ کی بیویوں کا ہمارے اوپر، امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اندر کی زندگی کو امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے مسلمان بھی ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کیا تھی 9 شادیاں کرنے کی، 11 شادیاں کرنے کی؟ تو ان لوگوں کو اس بات سے جو ہے جواب مل جائے گا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، شریعت آپ کے اوپر مکمل ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد اب چونکہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کی جو شریعت ہے وہ اٹل شریعت ہے، بدلنے والی نہیں ہے۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو دین ہے اندر کا باہر کا، وہ کیسے لوگوں تک پہنچے گا؟ باہر کی زندگی میں تو صحابہ موجود ہیں، ہزاروں کی صحابہ کی تعداد ہے، باہر کی زندگی آرام سے جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے گی، لیکن اندر کی زندگی کیسے پہنچے گی؟ تو اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 11 شادیاں فرمائی، اور ان 11 بیویوں نے امانت داری کے ساتھ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر کی زندگی کو امت کے سامنے پیش کر دیا، تاکہ امت کے لیے یہ بھی ایک نمونہ رہے۔ تو آج کل جو نکاح ہو رہا ہے، نکاح کے بعد بہت ساری زندگیوں میں تباہی آ رہی ہے، حالانکہ نکاح کو اللہ کے نبی نے خیر اور برکت کا ذریعہ بتایا ہے کہ نکاح کر کے انسان جو ہے خیر پا لیتا ہے، بھلائی اس کی زندگی میں آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی زندگیاں نکاح کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ انسان چاہے اس میں جو ہے مرد ہو یا عورت ہو، ایک گھر اگر برباد ہوتا ہے تو اس میں دونوں کا کردار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی صرف مرد کی غلطی ہے، عورت کی غلطی نہیں ہے، یا پھر جو ہے صرف عورت کی غلطی ہے، مرد کی غلطی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، جتنے طلاقیں آج کل ہو رہی ہیں، جتنی لڑائیاں جھگڑے گھروں کے اندر ہو رہے ہیں، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہیں، برابر کا حصہ دونوں کا ہوتا ہے۔ اب کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ازدواجی زندگی یعنی گھر کے اندر کی جو زندگی ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ گھر کے اندر کی زندگی اگر اچھی بن جائے تو اس زمین کے اوپر جتنے گھر ہیں ہر گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ گھروں کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو پھر جو ہے لڑائیاں آئیں گی، جھگڑے آئیں گے، فتنے فساد ہوں گے، اور اس گھر سے چین سکون ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں، اور شادیاں فرما کر امت کو دکھلا دیا کہ بھئی تم ایک شادی کر کے ایک بیوی کو اور ایک گھر کو سنبھال نہیں سکتے، مجھے دیکھو میں 11 شادیاں کر کے 11 بیویوں اور 11 گھروں کو میں سنبھال رہا ہوں، اور اس کے باوجود امت کو بھی سنبھال رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا۔ تو ازدواجی زندگی بہت ہی بہترین زندگی ہوتی ہے، زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ اگر وہ زندگی خراب ہو جائے انسان کی تو پھر انسان کا چین سکون سب ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھنا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے 11 شادیاں فرمائیں، کسی گھر میں کسی بیوی کے جو ہے اندر کوئی برائی نہیں تھی۔ تو ازدواجی زندگی انسان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔
وہ زندگی اگر ہماری اچھی رہیں تو انشاءاللہ زندگی میں چین سکون آئے گا. وہ زندگی اگر خراب ہو گئی تو پھر انسان جو ہے اپنی زندگی میں چین سکون کھو دے گا. اور اس کا بہترین طریقہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کا حق ادا کرتے تھے، ہر بیوی کے ساتھ محبت کرتے تھے، ہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے. سب سے پہلی بیوی اور سب سے بڑی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے پردہ فرما گئیں، اور اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کے دل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی مثال دنیا میں مل نہیں سکتی. اتنی محبت تھی. جب اللہ کے نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کرتے، تاریخ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے وفات کے بعد اللہ کے نبی جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کرتے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، رو دیتے تھے اللہ کے نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کر کے. اور کبھی کبھی سیرت میں بات آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے سوال بھی کر لیتی تھی کہ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عائشہ، میں خدیجہ سے بے حد محبت کرتا ہوں. اور کبھی کبھی اتنی تعریف کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو سن کر امی جان فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آتا تھا کہ خدیجہ کو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکی زندگی میں اللہ کو پیاری ہو گئیں. اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں مدینے کو جانے کے بعد. اس وقت جب آپ کی رخصتی ہوئی تو اس وقت مدینے کی زندگی میں آپ کی عمر 9 سال کی تھی. تو اس سے پتا چلتا ہے یا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس وقت پیدائش نہیں ہوئی، یا پھر جو ہے اگر پیدا بھی ہو گئی ہوں تو دودھ پینے والی بچی تھی. تو اسی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے چلی گئیں. تو اللہ کے نبی سے پوچھتی کہ اللہ کے نبی، حضرت خدیجہ بڑی عورت تھیں، آپ سے بھی عمر میں بڑی تھیں، اور مطلقہ بیوہ عورت تھیں، آپ کے جو ہے 2 شوہر انتقال ہو چکے تھے، تیسری مرتبہ آپ کے نکاح میں آئی تھیں، آپ چونکہ تیسرے شوہر تھے، آپ سے بھی عمر میں بڑی تھیں، اس کے باوجود بھی آپ حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، خدیجہ سے مجھے اتنی محبت اس لیے ہے کہ خدیجہ اس وقت میری زندگی میں آئیں اور میری مددگار بنی جبکہ پوری دنیا میری دشمن بنی ہوئی تھی. اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا جبکہ پوری دنیا مجھے چھوڑ چکی تھی. اس وقت خدیجہ میرا سہارا بنی جبکہ پوری دنیا کے لوگ میرے دشمن بن کے مجھے مارنے میں تلے ہوئے تھے. اس وقت خدیجہ نے میرا جو ہے ہاتھ بٹایا اور میرا سہارا بنی. اور خدیجہ کے مال نے مجھے بے حد نفع پہنچایا، اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا. اور جتنے بچے میرے ہوئے صرف اور صرف خدیجہ سے ہوئے ہیں، اس لیے میں خدیجہ سے اتنی محبت کرتا ہوں. تو بیوی سے محبت کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بیوی سے شوہر اگر سچی محبت کرے گا تو انشاءاللہ گھروں کے اندر کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہوں گے. اور اللہ کے نبی کی سیرت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی کبھی کبھی تعریف بھی کرتے تھے، ان کے اچھے کاموں کی تعریف بھی کرتے تھے، اور گھر کے اندر کی زندگی میں ان کا جو ہے ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ امی جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیسا رہتے ہیں؟ تو امی جان نے فرمایا کہ گھر کے اندر اللہ کے نبی جب آتے اور آپ کے پاس وقت ہوتا، یعنی کہ عبادت کا وقت
چھوڑ کر جب فارغ وقت ہوتا تو اللہ کے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر کوئی کپڑا پھٹا ہوا ہوتا اللہ کے نبی خود کپڑے کو لے کر سوئی تاگا لے کر اس کپڑے کو سلتے تھے. اور جب روٹی پکاتی تھی میں تو آٹا گوندنے میں میرا ساتھ دیتے تھے. گھر کے اندر کی چھوٹے چھوٹے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا, کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوا کہ جس سے بات جو ہے طلاق تک پہنچے. آج ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے جھگڑے ہو جاتے ہیں اور معاملہ جو ہے بہت بڑھ جاتا ہے. اور گھر کے بڑے لوگ جو ہیں آج کل ان کے اندر بھی اتنا شعور نہیں ہے کہ بھئی کوئی دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں چھوٹی موٹی باتیں نہ ہوتی ہوں. شوہر کی طرف سے کوئی بات ہو گئی, بیوی صبر نہیں کرتی اور فوراً جو ہے اپنے ماں باپ کو سنا دیتی ہیں. اب ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ہر گھر میں ہوتی ہی رہتی ہے بات, اس کو جو ہے بڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے. بس ایک غصے میں آتے ہیں اور ایک قسم کی نفرت ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ لوگ جا کر وہاں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اسی طریقے سے بیوی سے اگر چھوٹی غلطی ہو جائے, شوہر یہ نہیں سمجھتا کہ بھئی میری بیوی ہے, اگر بات جو ہے پھیل گئی تو میری عزت جائے گی, میرا خاندان کا نام خراب ہوگا, ایسا نہیں سوچے گا انسان. بلکہ موقع دیکھتا رہتا ہے کہ اگر کوئی غلطی مل جائے عورت کی تو اس کو جو ہے بڑا کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں فساد ہو رہا ہے, ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے جھگڑے ہوتے ہیں, طلاق تک بات پہنچتی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 11 بیویاں تھیں اور ان کے گھروں میں بھی بات میں جو ہے اونچ نیچ ہوتی تھی. سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی زوجہ مبارکہ کے درمیان صبح کے وقت کوئی بات ہوتی تھی, ناگواری ہو جاتی کسی بیوی کو کسی بات سے, تو وہ بیوی جو ہے شام تک اللہ کے نبی سے روٹ کر رہتی تھی. یعنی کہ کچھ جو ہے عورت کے اندر وہ نخرہ دکھانے کا جو ہے ایک صفت ہوتی ہے, ایک مادہ رہتا ہے, ویسے جو ہے نخرے دکھاتی اور سیدھا جو ہے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتی تھی. لیکن شام ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ روزانہ 2 مرتبہ ہر گھر کا جائزہ لیتے تھے, ہر گھر کو جاتے تھے, صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. تو عصر تک وہ بیوی جو ہے ایسے ہی روٹھی رہتی تھی, لیکن عصر کے بعد جاتے اللہ کے نبی کیا کرتے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے, کچھ دعائیں وغیرہ پڑھ کر ان کو جو ہے سر پہ پھونک مار دیتے. اس کے بعد وہ غصہ ان کا ختم ہو جاتا, پھر محبت شروع ہو جاتی. تو یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے. آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے. چھوٹی بات اگر ہو جائے تو دونوں کے اندر غصہ بھڑکتا ہے, دونوں طرف کے لوگوں کے اندر غصہ بھڑکتا ہے, اور دونوں خاندانوں والے جو ہے سوچتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اب اپنی طاقت دکھائیں گے, طاقت دکھانے کا وقت آ گیا ہے. آج کل تو رشتے جو ہیں کہاں ہو رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں کوئی جو ہے زیادہ رشتہ نہیں ہوتا, بلکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی رشتہ داروں میں شادی وغیرہ کر کے کیوں جو ہے لڑائیاں مول لیں, کیوں جھگڑے مول لیں, اس لیے نیا رشتہ دیکھیں گے. ایک زمانہ وہ تھا جس میں لوگ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں شادیاں کرتے تھے, جیسے کہ ماموں کی بچی, پھوپھو کی بچی, خالہ کی بچی, ان لوگوں سے جو ہے ان بچیوں سے لوگ شادی کرتے تھے. اور اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ رشتہ داروں میں زیادہ تر نکاح ہوتے تھے. کیوں ہوتے تھے اس زمانے میں؟ حکمت یہ تھی کہ اگر رشتہ داروں میں نکاح ہو جائے, ادھر سے بھی رشتہ ہے ادھر سے بھی رشتہ ہے, پہلے سے دور کا بھی رشتہ نہیں قریب کا رشتہ ہے, دونوں کا خاندان ایک ہے. تو ایسے وقت میں جب کوئی بات اونچ نیچ کی ہو جائے تو اس وقت دونوں خاندانوں کے لوگ, دونوں خاندانوں کا جو ہے ان کی عزت کا, احترام کا جو ہے خیال کریں گے, سوچیں گے کہ بھئی اگر بات بڑھ جائے تو دونوں طرف ہمارا ہی خاندان ہے, اس لیے عزت ہماری ہی جائے گی. اس لیے بڑے لوگ اس زمانے میں کیا کرتے تھے, کوئی بات ہو جائے میاں بیوی میں تو دونوں کو سمجھا کے مسئلہ جو ہے حل کرتے تھے. آج کل نئی جگہ رشتے ہو رہے ہیں اور ہر آدمی جو ہے اپنا غصہ دکھانے میں, اپنی طاقت دکھانے میں آگے بڑھتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, فسادات ہوتے ہیں اور طلاق تک بات چلی جاتی ہے.
تو اس لیے ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ کو جو ہے کوئی بات کہہ دیے، تو جواباً ان کی بیوی کی طرف سے بھی ان کو جو ہے ایسا سخت لفظ سننے کو ملا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا. غصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ارے تم عورت ہو کر مرد کے اوپر چیختی ہو، مرد کے اوپر مرد کو جو ہے جواب دیتی ہو، کتنی ہمت تمہارے اندر آ گئی. تو فوراً ان کی بیوی کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے، اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کی زندگی میں دیکھ کر آئی ہوں کہ ان کی بیویاں بھی اپنے شوہر پر نخرے دکھاتی ہیں، یہ عورت کا حق ہے. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ سنا خاموش ہو گئے. تو یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے. گھر کے اندر کی زندگی کو اگر اچھا بنانا ہے، گھروں کو جنت بنانا ہے، سکون اور وقار اپنے گھروں میں پیدا کرنا ہے، تو اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا ہے. گھر کے اندر کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی اہم پہلو ہوتی ہے زندگی. اگر وہ پہلو اگر ہمارا خراب ہو گیا تو زندگی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. انسان جو ہے بہترین طریقہ، علماء اکرام، فقہاء اکرام، اسی طریقے سے مفکرین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں چھوٹی چھوٹی بات سے جھگڑے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، تو دونوں کو، میاں بیوی کو ایک وظیفہ دیتے ہیں، ایک چھوٹا کام بتاتے ہیں علماء اکرام. کیا ہے کہ بھئی جب شوہر گھر میں آئے تو اپنے جتنے بھی پریشانیاں ہیں باہر کی باہر چھوڑ کے یہ سمجھے کہ بھئی یہ گھر میرے لیے جنت ہے، یہ سمجھ کے گھر کے اندر سیدھا پیر رکھ کے سلام کر کے اندر آئے. بس اتنا کام کرنا ہے. جس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، جس گھر میں فسادات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس گھر کا مرد کیا کرے؟ باہر سے اندر آتے وقت اپنے تمام پریشانیاں گھر کے باہر اور اندر آتے وقت سلام کرے، سیدھا پاؤں جو ہے گھر کے اندر رکھ کے داخل ہو. اور عورت کے لیے وظیفہ کیا ہے کہ عورت کیا کرے کہ جب کچن سے باہر آئے تو کچن کی جتنی پریشانیاں ہیں کچن میں چھوڑے اور باہر جو ہے یہ سمجھے کہ بھئی یہ میری جنت ہے، یہ سمجھ کے آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب عورت کھانا پکائے یا پھر جو ہے آٹا گوندے یا پھر جو ہے سبزی وغیرہ ترکاری وغیرہ کاٹے، جو بھی کام عورت کرے ہر کام کی شروع میں بسم اللہ پڑھے، تو انشاءاللہ یہ دو کاموں کی برکت سے لڑائیاں ختم ہوں گی. اور خصوصاً یہ بات جو ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت جو ہے اپنی کتابوں میں بہت زیادہ لکھتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی کے گھر میں ایسا کام ہو رہا ہے، فسادات ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ، مرد بھی یہ دو کام کریں اور عورت بھی یہ دو کام کریں، انشاءاللہ گھر کے اندر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. اگر نہیں کسی گھر کا مرد اور کسی گھر کی عورت جو ہے ایک دوسرے کے غلطیوں کی تاک میں رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی میرے شوہر کی کوئی غلطی مل جائے یا میری بیوی کی کوئی غلطی مل جائے، اس کو جو ہے اچھالوں، تو اس گھر میں کبھی بھی سکون نہیں آتا، وہ گھر جنت کا نمونہ نہیں بن سکتا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے گھر کے اندر کی زندگی کے لیے. تو اس لیے اپنے گھروں کو جو ہے جنت بنانے کی کوشش کریں، گھر کے اندر کا ماحول بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے زمانے میں ہم لوگ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. ایسے زمانے میں انسان کو جو ہے ہر طرف سے جو ہے پھسلایا جا رہا ہے، انسان کو ہر طرف سے دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے زندگی میں ہم کو جو ہے اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی اور اپنے گھروں کی، اپنی جو ہے عزتوں کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر بہت ہی ضروری ہے. تو اس لیے گھر کے اندر کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسا ہی بنانے کی کوشش کریں. تو اس وقت جو ہے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، ہمارے گھروں میں سکون آئے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جتنے بھی گھروں میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں ان تمام لڑائیوں کو اللہ ختم فرمائے اور تمام کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، اور تمام کو اللہ رب العزت ازدواجی زندگی کو سیرت کے مطابق گزارنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ کا وقت ہے. تو ازدواجی زندگی